السلام علیکم. ویلکم ٹو سیکنڈ ایپیسوڈ آف رمضان سیریز ود ٹیم مسلم. فریم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بھائی. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ٹیم مسلم کے ایک اور ممبر اویس بھائی لاسٹ ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. تو آئیے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں اور آج ڈفرنٹ ٹاپکس پہ ڈفرنٹ ڈسکشن ہوگی اور انفارمل ہوگی. السلام علیکم احمد بھائی. وعلیکم السلام. سنائیں جی، کیا حال چال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ جی، خیریت آپ ہے؟ سنائیں. اب ویسے بھی آپ سنائیں. ایوان الحمدللہ. ٹھیک ہے. کام شام کیسا جا رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی، کام اور ٹھیک آپ چل کو رہا ہے. جو دوسرا پروجیکٹ ہے اسکول والا، اس کے جی بارے میں لاسٹ ٹائم صحیح بات نہیں ہو سکی. جی اس جی. کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ لاسٹ ٹائم وہ ابھی ایان بھائی سے بھی ڈسکس ہو رہا تھا، تھوڑا سا ان کو کنفیوژن تھی کہ یار یہ مسلم بیٹھک، ٹیم مسلم بیٹھک جو ہے نا، تو آج ہم نے ان کی کنفیوژن دور کر دی ہے کہ یہ ٹیم مسلم ہے ہماری جو میں وہی کہوں گا آڈینس کو بھی وہ ٹیم ہے، جو کنفیوژن ہے دور ٹیم کر دیں. مسلم ہے. اور یہ جو مسلم بیٹھک ہے یہ اس کے امبریلا کے انڈر ایک پروجیکٹ ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا ایک اسکولنگ کا پروجیکٹ ہے، ایک فرینچائز ہے ہمارے پاس ویل نون، اس کو ہم چلا رہے ہیں. اس میں ہمارا کانسیپٹ یہی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ ایک ماڈرن ایجوکیشن ود دا بلینڈ آف اسلامک نارمز جو ہے نا وہ پرووائڈ کیا جائے. اس میں مطلب کلاس وائز جو فٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. ابھی ہمارا جو بچہ ہے وہ چھوٹا سا ایک بچہ ہے، وہ ایک پھول ہے. اس کو جس طرح ہم نرش کریں گے وہ اسی طرح گرو کرے گا. ٹھیک ہے. اگر ہم انسٹارٹ اس کے اندر نیگیٹیوٹی بھر دیں گے تو وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرے گا سوسائٹی میں. اور اگر ہم اسی کو ایک پازیٹیو طریقے سے مولڈ کریں گے، اس کے اندر اپنی اسلامک نارمز ڈالیں گے، اس کی جو لرننگ ہوگی وہ کانسیپٹ بیسڈ لرننگ ہوگی، تو الٹیمیٹلی ایک فروٹفل رزلٹ نکلے گا جو کہ سوسائٹی کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا، دین کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا اور اپنی فیملی کے لیے بھی ایک بڑا اچھا بینیفٹ انیشیٹو ہے. مجھے کرے اس سے گا. پہلے اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ آپ اس کے ساتھ جی آپ کا جی پروجیکٹ یہ جی جی ایسے ہی ہے وہ. مطلب ہم نے اس کو بہت زیادہ پروپوگیٹ نہیں کیا کیونکہ ایک انیشیل پروٹوٹائپ میں تھا. الحمدللہ آج ہمارے اس پروجیکٹ کو شروع کیے ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں. یہ ہمارا جو ہے نا وہ چوتھا بیچ ہمارا چل رہا ہے. انشاءاللہ فیوچر میں ہمارا یہ پلان ہے کہ اس کو فردر ایکسٹینڈ بھی کریں گے. اور جو ہم سے ابھی تک چیزیں ہم اچیو نہیں کر پائے کیونکہ ہمارے کچھ گولز تھے، الٹیمیٹلی گولز ہمارے بہت ہائی اینڈ پہ ہیں اور اس کے لیے بڑی محنت، اس کے لیے بڑی ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اور الحمدللہ ٹیم مسلم جو ہے وہ ایفرٹس بھی کر رہی ہے، کوششیں بھی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم وہ اچیو بھی کریں گے. کور ممبرز جو ہیں ہمارے، جو ہے وہ شروع جب ہم نے کی تھی اس ٹائم تو 4 لوگ تھے. تو پھر یہ ابھی جو کرنٹ جو ہے نا اس میں ویس میں ہی ہیں، عدیل ملک ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ آڈینس سے تو انٹروڈکشن آپ کیا اور اویس بھائی کیا برانچ مینیجر ہیں وہ اسلامک بینک. اچھا ساتھ ہمارے جو ہے وہ راجہ ماجد بھائی ہیں. ٹھیک ہے. ان کی نوآباد میں جو ہے وہ شاپ بھی ہے. بزنس ٹھیک ہے اپنا کپڑے کا. ٹھیک ہے. اور محمد فیصل سردار، ٹھیک ہے، وہ آئی ٹی کمپنی ہے ان کی اپنی، ماشاء اللہ وہ اس کو رن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسلام آباد میں تو باہر ڈیل کرتے ہیں، وہ یو ایس میں کلائنٹس ہیں تقریباً ہر فیلڈ سے آپ کے ساتھ جو ہے جی. وہ باقی ہمارے 2 بھائی ہیں ادھر جنرل موٹرز پہ، حماد خان اور اویس کار شو روم. جی وہاں پہ ہیں. اور محسن علی وہ بھی شو روم کا کام کرتے ہیں. تو یہ ہماری جو ہے ذیشان صاحب ہیں، یہ ہمارے اسکول کے پروجیکٹ میں ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہے ہیں ایز ایڈمن. اور احمد صاحب جو ہیں یہ اسکول کے ہمارے اکیڈیمکس کو دیکھتے ہیں. بالکل احمد بھائی کا تو خیر انٹروڈکشن ہے ایسا ہی ہے. ایگزیکٹلی. اور باقی امیر بھی ہیں ہمارے جو ٹیم مسلم ہے اس کے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی میرے خیال ہے کچھ دوست شاید مس ہو گئے نہیں، یاد ہیں، دوست بھولتے نہیں ہیں. ہاں ہمارے 2-3 بھائی اور ہیں. عدنان بھائی ہیں، مطلب یہ اس میں عفان بھائی ہیں. بالکل عفان بھائی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب نا وہ اب تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، میں ہو گیا میرا بے شک بے ٹیم شک ہو بے گیا. شک. باقی سارے بھائی جو ہے نا ہمارے، اور یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کور ٹیم ادھر ہی رہتی ہے نا، مطلب آپ کی ٹیم گرو بھی کرتی ہے. تو اصل الحمدللہ ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ معاملات چل رہے ہیں، جو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ابھی فی الحال ہمارے جو پائپ لائن میں جو پروجیکٹس ہیں مزید بھی ہیں جو، لیکن کرنٹلی جو چل رہے ہیں وہ ایک مسلم بیٹھک ہے جو خود ایک ٹریننگ سیشن ہے. ٹھیک ہے. جس میں ہم ایز اے ہیومن جو ہے نا اس کو جو ہے ٹرین کرتے ہیں کہ انسان کو اپنا ایک پرپس پتہ ہونا چاہیے، اس کے سامنے ایک براڈر پکچر ہونی چاہیے زندگی کی. ٹھیک ہے. جس کا میں نے لاسٹ ٹائم ذکر بھی کیا تھا، فیزز آف لائف تھا نا. ٹھیک ہے. تو وہ پوری زندگی کا تصور سامنے ہو، اور پھر اس میں جو ہے وہ مسلم ویلیوز جو ہے نا وہ اس کے اندر ہوں. تو انسان کو ہونا کیسا چاہیے اللہ کے آگے. ٹھیک ہے. قرآن ہمیں کیسا چاہتا ہے، تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق ہم بھی ویسے بنیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے. اور ہمارے گھر والے بھی ویسے بنے، اور پھر جتنے لوگ ہمارے انفلوئنس میں ہوں تو
جو ہمارے سرکل میں ہے. بالکل نہیں احمد بھی بڑا اچھا انیشیٹو ہے یہ مسلم بیٹھک کا آپ کا. یہ تو اچھی بات ہے, آڈینس کو کلیئر بھی ہو گیا, مجھے بھی ذرا صحیح سے کلیئر ہو گیا کہ مسلم بیٹھک جو ہے انیشیٹو ہے ٹیم مسلم کا. یہ چلیں اچھا ہو گیا ہے. باقی یہ باتیں ہم ڈسکشن کی طرف. جی جی بالکل. ڈسکشن آج میرے خیال میں کہ فلسطین ایک ہاٹ برننگ ٹاپک ہے. وہاں پہ جو ظلم چل رہا ہے, جو وہاں پہ بچے مارے جا رہے ہیں, جو وہاں پہ عام لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, وہ ایک ایز اے مسلم یہ ہماری بہت بڑی ایک ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو ایڈریس کریں, ڈسکس کریں. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے جو ہے نا اس چیز کو بہت لائٹ لیا ہوا ہے. مطلب ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ روڈز پہ جا رہے ہیں, نکل رہے ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں. ایون جو کنٹریز اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی عوام جو ہے وہ باہر نکل کے پروٹیسٹ کر رہی ہے, وہ اس کے اگینسٹ بول رہی ہے. مسلمانوں سے ہٹ کے یہ ایک انسانیت کا بھی مسئلہ ہے نا, صرف مسلمانوں کا مسئلہ تو نہیں ہے, انسانیت کا بھی مسئلہ ہے. نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ یار ایز اے مسلم وی کنسیڈر اوور سیلف ایز اے فیملی. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان جہاں بھی ہے وہ ہمارا بھائی ہے, وہ ہماری بہن ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے کون سی ہمارے اندر بیسی پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے بہن بھائی اتنی بڑی مصیبت میں ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن ہم جو ہے نا وہ ایک مائنر سی چیز جو تھی انیشیٹ کی گئی تھی کہ یار کوئی ان کی اسرائیلی پروڈکٹس کی بائک آؤٹ کیا جائے تاکہ ان کو فائنینشلی تھوڑا سا لاس کرنا پڑے گا, آخر میں وہ سفر ہوں اور ان کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے پڑیں کہ یار یہ مسلمان تو اب ہمارا بائک آؤٹ کریں. لیکن انفارچونیٹلی آج بھی جو ہے نا اس طرح کا ایکسپیکٹڈ جو ہے نا رسپانس ہم لوگ نہیں دے پائے, ٹھیک ہے. ایز اے مسلم ہمیں کیا کرائٹیریا ہے کہ اگر ہم کوئی ظلم کو ہوتا ہوا دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا اسٹیپ اس کو ہاتھ سے روکیں, ٹھیک ہے, ہم لوگ نہیں روک سکتے. وی آر ناٹ آرمی, ٹھیک ہے, وی آر ناٹ ایٹ دا پوزیشن آف پریزیڈنٹ آف پاکستان. اور نہیں ویسے بھی یہ تھوڑا سا ٹاپک میں تھوڑا سا اس پہ اختلاف رکھوں گا, یہ ٹاپک ذرا اس کے اوپر بات ٹھیک ہے, مطلب وہ میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں, آپ اپنا رکھ سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ اپنا چینج بھی کر سکتے ہیں. لیکن کرنٹلی یہ سچویشن ہے کہ ہم اس اتھارٹی میں نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج کو خود سے ڈپلائی کر دیں, یا ہم آرمی نہیں ہیں, یا ہم آرمی کیڈ نہیں ہیں. ریئلسٹک چیز ہے نا, ٹھیک ہے. سیکنڈلی کیا ہے, زبان سے روکیں. زبان سے ہم لوگوں کی کیا ورکنگ ہے, ٹھیک ہے. آپ الحمدللہ آپ بھی ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے. کیا ہم نے ایز اے مسلم, ایز اے انسان وہ اپنی ایفرٹ پٹ کی ہیں جو ہمیں پٹ کرنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے, نہیں کی. اور آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جانے, آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آج ہم دل میں کتنا ایک اس چیز کو سوچتے ہیں, یا اپنے دل میں کتنا ایک فیل کرتے ہیں یار یہ بہت برا ہے, یہ بہت غلط ہو رہا ہے. ہم اپنی لائف میں اتنے بزی ہیں, ہم اپنے کام کاروبار, اپنی جابز, اپنے بچے, اپنے فیملی کے اندر اتنے بزی ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے اب عام ہو گئی ہے. پہلا دن تھا شروع میں جب وہ ہو رہا تھا تو 1-2 دن کڑنا, ڈسکس کرنا, سب کچھ ٹھیک ہے. ایک آدھ پروٹیسٹ میں چلے گئے, 2-4 نعرے بھی مار لیے, اس کے بعد بھول گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد نہیں یاد کہ یار کیا ظلم ہو رہا ہے, کیا زیادتی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. خود بھائی اس سارے کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے نا اس کی بیس میں جانا پڑے گا. تھوڑا سا زائونزم, زائن اسٹیٹ, اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں تاکہ جو ہے نا اس میں پھر ہم فردر اپنا انپوٹ دے سکیں. دیکھیں یہ تو ابھی جو ایونٹ ہوا ہے یہ 2023 7 اکتوبر کو ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس جو کنفلکٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کم از کم جو ہے نا وہ تقریباً 2000 سال کی جو ہے نا وہ تاریخ کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کم از کم آپ کو اس کی سمری جو ہے نا شارٹ کر کے, حالانکہ اس کو ایکسپلین اتنی آسانی سے نہیں کیا جا سکتا, لیکن شارٹ کر کے جو ہے نا وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش میں کرتا ہوں کہ یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوا تھا نا, ٹھیک ہے, تو وہ مطلب جو بنی اسرائیل میں جو رسول آئے وہ آخری تھے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. 33 سال کی ان کی عمر تھی جب ان کو نا انہوں نے اپنی طرف سے پھانسی, ان کے خیال سے انہوں نے کروسیفائڈ کر دیا, ٹھیک ہے. اور جب کہ ہم نے قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا. اور جب وہ اس لیے 70 عیسوی میں, ٹھیک ہے, جو ان کا ٹیٹس جو ان کا تھا نا رومن بادشاہ جو تھا, یہ نام دوبارہ بتائیے گا. ٹائٹس جو ہے جو ہے وہ رومن جو ہے نا وہ بادشاہ تھا. اس نے جب یہودیوں نے بغاوت کی تو اس نے ان کو جو فلسطین کی جو سرزمین تھی اس سے نکال دیا تھا. اچھا, نکال دیا تھا. اور یہ تقریباً جو ہے 300 سال وہاں سے نکلے رہے. اور پھر 300 سال بعد ایسا واقعہ ہوا کہ جو رومن بادشاہ تھا,
جو رومن سلطنت آپ کو پتہ ہے اس ٹائم کی سب سے بڑی رومن امپائر بہت بڑی امپائر تھی، ایسا ہی ہے وہ اس ٹائم کے، ہاں بالکل بڑی. تو اس کا جو بادشاہ تھا اس نے جو ہے سید کا مذہب قبول کر لیا، کنورٹ ہو گیا تھا وہ. تو وہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی بادشاہ کا جو دین ہوتا تھا وہ اسٹیٹ کا مذہب ڈکلیئر ہو جاتا تھا، وہ اسٹیٹ کا مذہب ہو گیا اور لوگ اسی مذہب میں آ جاتے تھے. پھر یہودیوں کی اور سختی آ گئی، فلسطین سے تو وہ پہلے ہی نکلے ہوئے تھے، اور پھر وہ جہاں پر بھی چھپے ہوئے تھے عیسائیوں کو، یہودیوں کو وہاں سے پکڑ کے ان کو مارا گیا، جہاں ملتے تھے ان کو مارا جاتا تھا. ان کو ویسے نہیں مغضوب علیہم کہا گیا، اور ان کو ویسے نہیں کہا گیا کہ قرآن میں جو ہے نا کہ ان کو واقعی ان کو ہر جگہ مار پڑی. اور پھر یہ بھاگ بھاگ کے جہاں ان کو جگہ ملی ہے وہیں گئے ہیں، مدینہ میں بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ یہ مدینہ میں ان کے بڑے قبائل موجود تھے، ٹھیک ہے. جب مکہ میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی یہ سازشیں کرتے رہے. جب مدینہ میں آئے حالانکہ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ جب باہر سے حملہ ہوگا تو مل کر ڈیفینڈ کریں گے، لیکن بغاوت کرتے تھے. یہ صرف یہ بغاوت ہی نہیں کرتے تھے احمد بھائی، یہ باقاعدہ سازشیں کرتے تھے اور طرح طرح کے جو ہے نا ہرڈلز کریٹ کرتے تھے، اور فرنٹ فٹ پہ نہیں آتے تھے. جب یہ کنفنٹریشن ہوتی تھی بیک فٹ پہ ہو کے. یہ کردار شروع سے ایسا ہی رہا ہے، سازشی ہے نا، یہ سازشی کردار کا شروع سے ہی رہا ہے. سامنے آ کر جو ہے نا یہ نہیں کرتے، یہ سازشی کرتے ہیں، یہ دماغی طور پہ اس طرح کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سازشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مسلمان ہونے کا جو ہے نا انہوں نے لبادہ اوڑھ کے بھی کئی بار جو ہے ایسی سازشیں کی ہیں کہ مسلمانوں کی لڑائیاں کروائی ہیں. ایون ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مطابق تو ایسا ہے کہ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا اور مسلمان کے، اس نے لبادے میں جو ہے یہ حضرت عثمان کو جو ہے شہید کروانے میں جو ہے اس کا بہت بڑا کردار تھا. اسی نے یہ سازش، جی وہ ایک یہودی تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے مسلمان لبادے میں مسلمان بن کر جو ہے نا یہ چرچا کیا کہ حضرت علی جو ہیں یہ جو ہے نا بنی ہاشم سے ہیں، تو ان کا زیادہ حق ہے، یہ کوالیفائی کرتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، اور حضرت عثمان جو ہے بنی امیہ سے ہیں، تو وہ کوالیفائی نہیں کرتے. تو کہاں سے دیکھیں بات کہاں سے کون سے کھا کے لائے تھے اور یہ پوائنٹ اس کو اوپر لے کے آ سکتے ہیں. آپ اس کا سازشی عناصر کا جو ہے نا دیکھیں کہ وہ کیسے کیسے پوائنٹس پہ لے جا کے اور بات کو کتنا پرولونگ کرتے ہیں. اب آج بھی دیکھیں کہ پروپوگنڈا ورڈ ہے نا، یہ کس حد تک پروپوگیٹ کیا ہوگا نچلے اسٹیٹ لیول پہ جا کے، انڈیویجول لیول پہ جا کے، کس طرح اس چیز کو پروپوگیٹ کیا گیا ہوگا، کتنے لوگ اس میں انوالو ہوئے ہوں گے، ایک نیریٹو بلڈ کیا ہو گیا ہوگا. اس زمانے میں تو یہ یوٹیوب اور اس طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ پروپوگنڈا کتنا افیکٹو ہے ہمیشہ سے. آج تو پروپوگنڈا اپنے پیک پہ ہے، آج جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ اپنے پیک پہ جا رہی ہیں، لیکن امیجن کریں کہ اس دور میں اس نے کس لیول کا پروپوگنڈا کریٹ کیا کہ وہ آج تک اس کی جو ہے نا ہمیں سزا بھگتنی پڑ رہی ہے. جو سازش انہوں نے اس ٹائم بھی کی تھی وہ آج تک مسلمانوں میں تو جہاد کا بہت بڑا باعث بنی ہے، اور آج تک وہ چلتی آ رہی ہے. تو اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. پھر مطلب جب آگے بھی جو ہے یہودیوں کو، یہودی کہیں بھی بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ایون جب طارق بن زیاد نے جو ہے نا جب اسپانیہ فتح کیا، جو آج اسپین ہم جسے کہتے ہیں، تو اس ٹائم وہاں پہ جو ہے نا یہودی رہتے تھے، لیکن یہودیوں کو مار بہت پڑتی تھی. اسپین میں بھی بہت مار پڑی ہے یہودیوں کو. اچھا. تو جب وہ طارق بن زیاد نے وہاں فتح کرنے کے لیے آیا تو طارق بن زیاد کو نا یہودیوں نے رستے وغیرہ بتائے اور فتح کرنے میں تھوڑی بہت ہیلپ کی. جب انہوں نے اس کو فتح کر لیا تو ان کو کچھ عہدے بھی مل گئے وہاں پہ، ٹھیک ہے. پھر وہاں سے ان کا جو ہے نا ایک قسم کا ریوائول سٹارٹ ہوا ہے کہ ان کو کوئی عہدے ملے، پھر ٹھیک ہے ان کے بچوں نے پڑھائیاں بھی کی. اس ٹائم پہ مسلمانوں کی بڑی یونیورسٹیاں، اس کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے. یہودی جو ہے نا، یہودی ہسٹورین، وہ خود بھی اس دور کو اپنا گولڈن ایج کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا وہ دور تھا جب ہم نے پروٹیکشن فیل کی ہے، ٹھیک ہے، سیفٹی والی سینس ان میں تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر عیسائیوں نے جو ہے وہ عیسائیوں نے ان کو جہاں ہو پایا ان کو مارا، یورپ میں باقی جگہوں پر. تو ایسا چلتا رہا، اور 1600-1700 والی جو صدی تھی اس میں انہوں نے اٹیمپٹس کی، یہودیوں کے جو ہے نا جو بڑے تھے انہوں نے یہ اٹیمپٹس کی کہ کسی طریقے سے ہم دوبارہ وہ اسٹیٹ حاصل کر لیں. انہوں نے میرے خیال ہے کسی اسلام میں اس وقت ترک بادشاہ جو تھے ان کو بھی، خلیفہ جو ہوتے تھے اس وقت کے، ان کو بھی اپروچ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے نا ایک اسٹیٹ دی جائے، لیکن انہوں نے اس چیز سے میرے خیال ہے وہ بات ہی نہیں سنتے تھے نا. وہ کہتے تھے 1 انچ بھی نہیں دیں گے. کیونکہ یہ میں ایک چیز سوری میں آپ کو بتا دوں کہ پھر یہ مس نہ ہو جائے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جب حضرت عمر کا ٹائم تھا نا، تو حضرت عمر کے ٹائم پہ جب دوبارہ مطلب رومیوں سے جو ہے جب حضرت عمر نے وہ فتح کیا نا، تو اس ٹائم پہ حضرت عمر نے ان کو اجازت دی، ٹھیک ہے. اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ ان کو لیکن آپ عبادت کی اجازت تو دے رہے ہیں، آبادکاری کی اجازت نہیں دینی. یہ بہت مین پوائنٹ ہے.
ٹھیک ہے. اور حضرت عمر نے یہ معاہدے میں لکھا تھا کہ آپ عبادت کے لیے آئیں, ٹھیک ہے, مسجد بھی وہاں پہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ کرسچن بھی عبادت کریں گے, ہر کسی تینوں جو مذاہب ہیں بڑے ان کی جگہ بن گئی اور عبادت کریں. آبادکاری یہودی نہیں کر سکتے, عیسائیوں کو لاؤ تھا, عیسائیوں کو لاؤ, عیسائیوں کو علاوہ تھا, یہودیوں کو انہوں نے ٹھیک ہے, آبادکاری انہوں سے نے منع کیا. آبادکاریوں سے منع کر دیا. اور یہ پھر بعد میں جو ہے ترکوں کے دور تک چلتا بنو رہا. میہ نے بھی اس کو فالو کیا, بنو عباس نے بھی فالو کیا, اچھا. ٹھیک ہے, اور خلافت جو عثمانیہ تھی انہوں نے بھی اس کو فالو کیا. تو یہ چلتا رہا. چین آ کے کب بریک ہوئی پھر یہ میں بتانے لگا. تو یہ چلتے چلتے جب یہ خلافت عثمانیہ کا جو آخری ٹائم ہے نا, یہ 18 جو ہے 96, ٹھیک ہے, یہ ایک شخص تھا, اس کا نام تھا تھیوڈور ہرزل, ٹھیک ہے, یہ یہودی ایک جرنلسٹ تھا, ٹھیک ہے, 1860 میں یہ پیدا ہوا ہے. اور یہ اس نے جرنلزم پڑھی اور ساتھ لا جو ہے نا پڑھا. تو اس نے یہ چیز جو ہے نا یہ دیکھی کہ کیونکہ یہودی ہر جگہ مار کھا رہے تھے, مغلوب تھے, ہر جگہ ظلم ہو ہر رہا ہے, جگہ مار مغلوب کھا ہیں. رہے ہیں, زیادتیاں تو ہو رہی وہ ہیں. ان کی آپس میں ڈیبیٹ چلتی تھی کہ ہم اس کا حل کیا نکالیں, ٹھیک ہے. تو اکثر لوگ کہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے ملکوں میں جا کر, ٹھیک ہے, چھپیں اور اپنا گزارا کریں جس طرح رہ سکتے ہیں رہیں, ٹھیک ہے. اس نے لیکن یہ سوچا کہ اس طرح کب تک رہے گی نا. بکس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے واپس ریوائول کرنا ہے, دا گریٹر اسرائیل جو ہے نا انہوں نے بنانا ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے پھر یہ زائنسٹ موومنٹ جو ہے ایک پولیٹیکل موومنٹ سٹارٹ کی ہے, ٹھیک ہے, جس میں اس کا جو مین ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جو یہودیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے, اسٹیبلشمنٹ آف اے اسٹیٹ, ایک اپنی ایک اسٹیٹ بنائی جائے, اسٹیٹ بنائی جائے, ان کی نیشن اسٹیٹ ایک بنائی جائے, اور وہ بنائی جائے فلسطین میں. حالانکہ فلسطینی لوگ وہاں پہ آباد ہیں, زمینیں اب ان کے پاس ہیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ جو ہے اور آپس میں ایک فیصلہ کریں جی ہم وہاں جا کے جو ہے وہ آباد ہو جائیں گے آپ سے. غلط تو ہے مگر کر تو رہے ہیں نا, رہ تو رہے ہیں. سنیں نا, نہیں وہی بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ان کے ڈیسیجن کی پاور دیکھیں کہ انہوں نے انڈیویجول کیپیسٹی میں انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک اسٹیٹ بنا دیں گے, اور آج ہم وہ اسٹیٹ بڑھتی بھی دیکھ رہے ہیں. اس نے اس چیز کو پروپوگیٹ کیا, اس نے لیٹرز لکھے, اس نے جو ہے چیز کو سمجھا, اس کو انڈرسٹینڈ کر کے لوگوں تک خود اویئر ہوا, پھر لوگوں کو اویئر کیا, اس نے لوگوں تک پیغامات پہنچائے. پوری دنیا میں جتنے بھی یہودی تھے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ, جو بڑے لوگ تھے اثر و رسوخ رکھنے والے یہودی جو بھی تھے, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. فگر بن گیا, اور ایسا بھی نہیں تھا کہ سارے یہودی اس کے ساتھ تھے, اس کے اگینسٹ بھی تھے, اس کے جو یہودی علماء اس کے خلاف تھے, اور بڑے پولیٹیکل جو یہودی وہ بھی خلاف, لیکن وہ اپنا کام کرتا رہا, ٹھیک ہے. اور اس نے اپنا ایک جگہ اکٹھا کیا, اور اس نے کہا جی یہ کام ہم کریں گے کہ ہم نے ایک نیشن اسٹیٹ بنانی ہے, فلسطین میں بنانی ہے, اور اس کے لیے ہم لوگوں کو کنونس کریں گے جو دنیا میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں, خاص طور پہ برٹن جو کہ اس وقت سب سے زیادہ طاقت رکھتا تھا, اس کو ہم کنونس کریں گے کہ ہمیں یہ جگہ چاہیے, اور اس کے بدلے جو ہے ان کو فائدہ دیں گے, کیونکہ اس ٹائم پہ ان کے پاس بینک آف انگلینڈ اور بڑے بڑے جتنے بھی بینک چلائے جا رہے تھے وہ خود یہودیوں کے پاس ہی ساری پاور, جو فائنینشیل کیپٹل تھا نا اس ٹائم کا وہ زیادہ یہودیوں کے پاس تھا, اور وہاں سے وہ اس چیز کو کنٹرول کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے آپس میں یہ جو ہے نا یہ معاہدہ کیا. خیر یہ اپنا کام کر کے نا یہ 1904 میں 44 سال کی ایج میں یہ مر گیا. اچھا صحیح, 44 اتنی ایج بھی نہیں تھی, آپ اندازہ لگائیں 44 ایئرز کے اندر جو ہے نا اپنی زندگی کے وہ یہ سارے کام کر گیا, اور اس نے جو زیادہ کام کیا آخری زائن اسٹیٹ کی بنیاد رکھ گیا, ٹھیک ہے. اب اس میں اب فردر اس میں آپ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک میں نے پوسٹ دیکھی کافی زیادہ چل رہی ہے کہ وہ ایک ریڈ کو اس کو کہہ رہے ہیں سیکریفائس کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں, مسیح انکار ہے, اس طرح مطلب سرکولیشن کر رہی ہے کافی ساری نیوز, ایسی بہت سی باتیں یار اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن مطلب موٹا کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ ایک ریاست بنانی ہے, ٹھیک ہے, گریٹر اسرائیل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. گریٹر اسرائیل کے بعد ان کی جو آپ یہ دیکھیں کہ چلے اس میں آپ ریلیجیسلی ان چیزوں کو لے لیں گے, یار ریلیجن ہے, اور ان کی جو میجر جو چیز ہے جو آج کا فتنہ بھی ہے کہ اکنامک کنٹرول ان کے پاس ہے. آج جب دیکھیں نا تقریباً کا کانسیپٹ تقریباً جو یہ سچاتے تھے اور جو یہ لے کے چلے تھے تقریباً اس کو تقریباً کر ہی لیے. ایک چیز یہ سمجھ لیں نہیں ابھی سٹارٹ ہے, جب پہلی جو ہے نا ورلڈ وار ہوئی نا, ٹھیک ہے, اس میں اصل میں جو خلافت عثمانیہ جو تھی نا ٹھیک ہے اس کو شکست ہوئی, اور فلسطین اس کے ہاتھ سے چلا گیا. وہ کس کے پاس گیا پھر؟ آزاد ریاست بن گیا. آزاد کیسے ہو گیا؟ برٹن کے پاس چلا گیا تھا نا, برٹن کی کالونی بن گئی, جیسے ہم کالونی تھے تو برٹن کی بھی کالونی. تو برٹن نے پھر وہ جو ہے نا ان سے معاہدہ جو کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کو باتکاریاں کروائیں گے, انہوں نے یہ پروسیس اسٹارٹ 1947 میں جب یونائٹڈ نیشنز نے جو ہے نا یہ
ان کو دی آزادی نا 1948 میں اسرائیل کو، ٹھیک ہے، اور باقی دنیا کے بہت سارے ملکوں نے اس کو تسلیم بھی نہیں کیا. خیر یہ اس طرح چلا نا، اس ٹائم میں وار بھی ہوئی، لیکن یہ ان کی سیٹلمنٹ ہوگی، بہت تھوڑی سی ان کے پاس جگہ تھی، ٹھیک ہے. پھر ایک ٹائم آیا 1967، آپ نے سنا ہوگا 6 ڈے وار کا، ٹھیک ہے، 6 دن کی لڑائی تھی، ٹھیک ہے، جس میں اردن تھا، شام تھا اور مصر تھا، عرب اس میں اکٹھے تھے، دوسری طرف اسرائیل تھا. ایک آڈینس تمہاری بات بتا رہے کہ اس میں پاکستان میں کھڑا ہوا تھا، یہ بھی آڈینس کو ذرا بتا دیں. پاکستان کہیں بھی نہیں تھا اس سارے سے. نہیں تو یہ جو عمران خان صاحب نے عمران خان نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ پاکستان جو تھا وہ گریٹ برٹن کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس ٹائم پہ، اور برٹن جو تھا وہ اسرائیل کے ساتھ تھا، تو پاکستان نے سپورٹ کی تھی، اور 2 جنرلز بھی تھے ہمارے، وہ بھی گئے تھے یہاں سے لڑنے جنگ. کس ٹائم پہ؟ یہ جو یہ عرب وار جو ہوئی تھی اس میں پاکستان نے چلے اس کا مجھے انگلینڈ کا ساتھ دیا ہو سکتا ہے گیا ہو، اگر میرے نالج میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے گیا ہو نا، لیکن میرے نالج میں نہیں ہے. ایسا کیا ریزن ہے کہ ہم ہماری جو مسلم کنٹریز ہیں، مسلم اسٹیٹس ہیں، مسلم حکمران ہیں، مسلم عوام جو بھی ہیں، جتنے بھی ہم سارے کیوں ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیوں ریئیکشن ہم جواب نہیں دے پاتے ان کو، ہم کیوں ان کے لیے کچھ، ہم ان کے خلاف کیوں نہیں اگینسٹ جاتے ہیں؟ وہ اتنے سے یہودی ہیں. ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے نا کہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو پہلے سمجھتے نہیں ہیں. یہی ابھی جو میں بات کر رہا ہوں پہلے اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے. تو آپ بات کر رہے ہیں، اس کو ہم اس کے بعد ایڈریس کریں گے، یہ فردر آگے ڈسکشن فردر آگے اس کو بھی دیکھیں گے، اس کا سلوشن کیوں ہے اور اس کا کاز کیا ہے. ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے، یہاں تک کیسے آیا اسٹوری، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس کو آگے آپ فاسٹ فارورڈ کریں، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ آپ یہ دیکھیں، یہ پھر تو یہ بیٹھ گئے، انہوں نے اس کو مقابلہ تو نہیں کیا. اور اس ٹائم پہ یہ جو فلسطین تھا یہ کس کے پاس تھا؟ یہ اس ٹائم تو مسلمانوں کے پاس ہی تھا، لیکن کون سا کنٹری اس کو ہولڈ کر رہا تھا؟ ایجپٹ ہولڈ کر رہا تھا اس کو، ٹھیک ہے، ایجپٹ کے پاس تھا. لیکن وہ جس ٹائم اٹیکس ہوئے تو جو غزہ اسٹرپ ہے وہ بھی اسرائیل لے گیا، ٹھیک ہے، ویسٹ بینک بھی اسرائیل کی جو ہے وہ پاس سے، اور تب سے آج تک جو ہے وہ ملٹری کنٹرول انہی کے پاس ہے، ٹھیک ہے. رہتے وہ ہیں مسلمان وہاں پہ، لیکن کنٹرول کوئی بھی نہیں ہے، سارا کنٹرول وہ لوگ خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس سے آگے آتے جائیں، اور یہ بیچ بیچ میں وہ مارتے رہے جتنا انہوں نے مارا ہے، ٹھیک ہے. 2006 میں اگر آپ آئیں نا، اس جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے اس پہ آ جائیں، تو 2006 میں اگر آئیں تو وہاں حماس جو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ گروپ تھا، یہ 96 میں یہ بنا، اور یہ 2006 میں انہوں نے الیکشن کنڈکٹ کیے اور یہ جیتے ہیں الیکشن، ٹھیک ہے. تو لیکن وہ ان کی گورنمنٹ نہیں چل رہی تھی. 2008 میں جو ہے حماس اور اسرائیل کا کنفلکٹ آیا، پھر 8 کے بعد 9 میں دوبارہ آیا، ٹھیک ہے، پھر 12 میں آیا، پھر 14 میں آیا، 14 کے بعد 21 میں دوبارہ آیا. اس ٹائم تک یہ سیاسی کانفلکٹ ہی تھا جی نہیں مطلب ملٹری ان کی آپس میں ہو رہی تھی، اس لیول کی نہیں ہوئی، لیکن جنگیں چل رہی تھیں ان کی آپس میں، جو ہے نا، جیسے بیٹل آپ کہتے ہیں نا، ایک تو جھڑپیں ہوتی ہیں، جیسا چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو رہی ہیں، تھوڑا سا ریزسٹنس ہو رہا ہے، وہ چیز کر رہے تھے. ایک تو ابھی وار ہے نا، ایک ہوتی ہے بیٹلز ان کی چل رہی تھیں آپس میں، ٹھیک ہے. تو 2021 میں یہ پھر دوبارہ واپس آئے ہیں کہ چلیں ہم، ان کے الیکشن نہیں ہوئے 2006 سے لے کے 2021 تک فلسطین میں الیکشن نہیں ہوئے. تو حماس نے ایگری کیا، ٹھیک ہے، فتح کے ساتھ، کہ ہم جو ہے الیکشن کنڈکٹ کریں گے، الیکشن خود بھی الیکشن میں آئیں گے. لیکن ان کو ہضم نہیں ہوئی یہ چیز، اسرائیل کو اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو، ٹھیک ہے. انہوں نے اس چیز کو دوبارہ جو ہے نا وہ ختم کرا دیا، اور دوبارہ جنگ ہو گئی، ایک بیٹل مطلب ایک اور ہو. تو 2023 میں جو ہے دوبارہ یہ 7 اکتوبر والا، اب یہ سارا پلان تو ان کو بھی پتہ ہے کہ کب سے وہ، ایک بات وہی ہے نا کہ کب تک جو ہے اس کو برداشت کیا جائے. ایک چیز جو ہے وہ 1967 سے شروع ہوئی ہے، 33 سال وہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور 23 سال یہ کریں، کتنے بن جاتے ہیں جی؟ 60 سال ہو گئے، تقریباً 60 سال جو ہے نا یہ بن رہے ہیں. 60 سال سے جو ہے ادھر فوجیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہودی کا جو ہے، وہ دیکھیں وہ غزہ کوئی مسلمان جیل بنی ہوئی ہے نا، کوئی جو ہے وہ چھڑانے کے لیے کھانا نہیں آ ان کی رہا، مرضی سے آ رہا ہے، واٹر سپلائی ان کی مرضی سے، جب دل کر رہا ہے روک رہے ہیں، جب دل کر رہا ہے آپ اپنے اوپر یہ کیفیت لا کے دیکھیں نا ذرا. اور ایک اور چیز ان پہ بلاکیڈ ہے، یہ 2008 سے جو ہے نا یہ بلاکیڈ لگایا ہوا. اور آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں کہ اسرائیل کے ساتھ ایجپٹ ساتھ ہیں ان کے 2006 اور 8 سے اوپنلی اندرونی خانہ، اوپنلی ان کے ساتھ ہیں، وہ حماس کے اگینسٹ ہیں، ٹھیک ہے. حزب اللہ جو تنظیم ہے وہ مصر اس کو آفیشیلی سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ مصر بھی ان کو نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور یہ 2008 سے جو ہے نا انہوں نے بلاکیڈ لگایا ہوا ہے، ان کو جو ہے نا وہ کھانا پینے کی جو ہے وہ تنگی رہتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے بھی جو ہے الٹیمیٹلی کیا ہوا ہے، حماس کو بینیفٹ ہوا ہے. کس طریقے سے؟
ان کو بینیفٹ اس طریقے سے ہوگا کہ وہ نوجوانوں میں پروموٹ ریسورسز کرنے ہی کا نہیں مل رہے پیسہ تھے نا یار. دیکھیں اکنامیکلی آپ ان کو آپ اتنا زیادہ اسٹرائیو کروا دیا ہے, اتنا زیادہ ان کو جو ہے نا وہ لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں کہ وہ الٹیمیٹلی آپ کو بھی جو ہے نا ایک انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے, کیپیسٹی سے زیادہ ان کو پش کیا جا رہا ہے, ان کو بیسک نیڈز آف لائف جو ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی. حماس نے جو ہے پھر یہ چیز اور آسان ہو گئی نا ان کے لیے یہ چیز, اور وہ آخر کار انہوں نے جو ڈیسیجن لیا ان کو یہ پتا تھا کہ کیا جو ہے اس کا نتیجہ نکلے گا, کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہو گئی نا, ایسا تھوڑی کہ اٹھے اور ایک دن انہوں نے کر دیا, لیکن انہوں نے پتا تھا یار بس ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, روز جو مار رہے ہو, روز ہم مر رہے ہیں اور اتنے سالوں سے مر رہے ہیں, کب تک یہ مریں گے. ایگزیکٹلی انہوں نے اپنا بس لاسٹ سٹینڈ ایک پلان کر لیا, دنیا کے سامنے انہوں نے اپنی ریزسٹنس جو کی ہے بھائی ہماری بس ہو چکی ہے اب, اور ان کی یہ کہیں یہ امید ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ, ایک مسلمان, دنیا میں سے کوئی حکمران, کوئی قوم, کوئی نسل, کوئی اللہ کا بندہ دنیا میں ہو جو ان کی مدد کے لیے کوئی آرمی لے کر آ جائے. وہ اب کوئی نہیں آیا, لیکن انہوں نے تو اپنا لاسٹ ریزورٹ جو ہے وہ کر دیا نا. وہ جو کہا گیا ایمان کا تقاضا ہے کہ بس ہاتھ سے پھر روکو, انہوں نے کوشش کی اپنی, ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہے نا ایک دوسرا اینگل ہے, ٹھیک ہے. ایک تو حماس والا ہے نا, انہوں نے تو جو کیا سو کیا, لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ ان کے اینڈ سے, اسرائیل کے اینڈ سے نا, اسرائیل یہ چاہ رہا تھا کہ یار یہ کوئی ایسا کچھ کرے کہ ہمیں ایک کھلے عام یہ موقع بھی مل جائے کہ ہم سب کچھ ڈسٹرائے کریں, ٹھیک ہے. ان کے پاس یہ اس ٹائم پہ آپ کسی بھی نیوز پیپر کو اٹھا لیں, ایجپٹ نے بھی ان کو انفارم کیا ہوا تھا, اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بھی کچھ دن پہلے, اس حملے سے کچھ دن پہلے یہ انفارم کیا تھا کہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ یہ کچھ حملہ ہونے والا ہے یا کچھ اس طرح کا کام ہوگا. تو انہوں نے اس کو رد کر دیا کہ ہم نے فل کور کیا ہوا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. سر اس میں یہ بھی ہے نا کہ یہ انسٹیگیٹ بھی کر رہے تھے, ان کا اکنامک پلان بھی تھا سوئس کینال کے اگینسٹ جو ہے نا ایک کینال, ایک روٹ بنانا, اور اس روٹ کے تھرو اکنامیکلی جو ہے نا امپاور کرنا اپنے آپ کو, یہ بھی ان کا پلان تھا. الٹیمیٹلی دیکھیں انٹیلیجنس تو ٹو وے ورک ہے نا, اگر یہ لوگ اپنی انٹیلیجنس پہ کام کر رہے تھے تو حماس والے بھی تو ان کے پاس بھی تو انٹیل تھا نا, ان کو بھی تو پتہ چل رہا تھا کہ یار یہ کچھ ہونے والا جا رہا تھا عرب کنٹریز کے ساتھ, اس میں انڈیا بھی شامل تھا. وہ تو میں بھی ایگری کرتا ہوں, میں اس کو ڈینائی تو نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرف سے یہ چیز جو ہے نا وہ اپنی وہ رپورٹ دیتے ہیں. ظاہری بات ہے میں بھی اسی چیز سے ایگری کرتا ہوں. مطلب ایگزیکٹلی یہ تھا کہ ان کو بھی اس طرح کی انٹیل تھی, حماس کو بھی, کہ یار الٹیمیٹلی یہ ہمارے پہ جو ہے نا اٹیک کرنے لگے ہیں. انہوں نے صرف اپنا لاسٹ انہوں نے اپنا جو ہے نا جو کر سکتے تھے نا, اور اس کے علاوہ کیا کریں آپ اور میں یہاں بیٹھ کے سوچیں کہ ان کے پاس اور آپشن کیا تھا. انتظار کرتے, مزید انتظار کرتے, کتنا اور انتظار. لیکن اس ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دن کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں, ٹھیک ہے, وہ 35,000 جو ہے وہ فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. 35,000 فلسطینی 7 اکتوبر سے لے کے, جس میں سے 13,000 بچے ہیں. 13,000 بچے, ٹھیک ہے, جو آفیشیل رپورٹ ہے 13,000 بچے ہیں, 9,000 خواتین ہیں, ٹھیک ہے, باقی جو ہے وہ مرد اور سارے ملا کے 35,000 تک فگر جا چکی ہے. 2.3 ملین لوگ, 23 لاکھ لوگ, ٹھیک ہے, وہ بے گھر ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس پینے کو صاف پانی نہیں ہے, الیکٹریسٹی, باقی چیزیں تو چھوڑ ہی دیں. یہ جو ہم پریولیجز جو ہم لے رہے ہیں, چھت نہیں ہے جی. آج رمضان چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اپنی سیر و افطار اور ان کی سیر و افطار کے بارے میں سوچیں کہ وہ کس طرح افطار کرتے ہوں گے, کس کنڈیشن میں رہتے ہوں گے, بالکل احمد کیا کر رہے ہوں گے. تو چلے ہے ایک طرف کہ اسرائیل نے کیسے ہولڈ کیا, اسرائیل نے سارا کچھ کیا, اب تو جو کر رہا ہے وہ اسرائیل جو کرنا تھا وہ کر بھی رہا ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہماری مسلم حکمران پہلے بھی سو رہے تھے, آج بھی میں کہوں گا مرے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں, ہماری مسلم عوام بھی ساری مری ہوئی ہے. سر اس میں ایسا ہے نا کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے, آپ سمیت ہم لوگ بھی کیا کر رہے ہیں, سب انکلوڈ ہیں اس کے اندر. ایسے ہی ہے نا. دیکھیں صرف ایک ہم لوگوں کے ہم لوگوں تک نا یہی کام ہے کہ یار آج ہم بیٹھ کے ایک پوڈ کاسٹ ہوگی, یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ یار ظلم ہو رہا ہے, یہ بات کی ہو, خاموش ہوگی کہ کیا معاملہ ہے, بیک گراؤنڈ. دیکھیں ون بائی ون لے کے چلتے ہیں. ہاں, حکمرانوں کو چھوڑ دیں اپنے, ٹھیک ہے, حکمرانوں کو سب کو پتہ ہے, اس لیے حکمرانوں کے بارے میں یہ ہماری کوئی ویڈیو بھی دیکھ رہا ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ حکمران ہمارا کوئی اٹھ کے کرے گا, ٹھیک ہے, تو وہ بیوقوف ہے. اس کو چھوڑ دیں. ایک چیز میں پوچھوں گا آپ سے, حیرانگی نہیں ہوتی, اتنی ساری مسلم اسٹیٹس ہیں, اتنی ساری مسلم کنٹریز ہیں, ایک بھی مسلم کنٹریز آ نہیں ہے شکنجے سے, ایسا مضبوط شکنجہ ہے ان کا. نہیں, شکنجہ تو کوئی نہیں ہے.
وجہ کس چیز کے؟ اور ان کی تعداد دیکھو یار، اپنی تعداد دیکھو کمپیریٹو. نہیں اس کو چھوڑ دیں آپ ہر لحاظ سے دیکھ لیں. فائنینشلی آپ کو کس نے کہا مسلمان ویک ہے؟ بھائی مسلمانوں کے پاس جتنے ریسورسز ہیں ان کے پاس ہے بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو ایٹم چاہیے تو ایٹم بھی مسلمان مطلب اکٹھے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں نا. عرب کے پاس جتنا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، جتنے ریسورسز ہیں، منرلز ہیں، ٹھیک ہے، اور لڑنے والے جنگجو چاہیے تو وہ کیا مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس تو پھر کیا ہے؟ سب کچھ ہے. ایسا آپ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے. نہیں ہے تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہے نا کہ وہ جو ٹائم تھا نا کہ ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی تم پر، جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں اس طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گی. ٹھیک ہے، تو صحابہ نے پوچھا بھی تھا یا رسول اللہ تعداد میں کم ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے، تو کہا نہیں تعداد میں تم زیادہ ہو گے، لیکن جو ہے کیا ہوگا، وہن آ جائے گا تمہارے دلوں میں. کیا آ جائے گا؟ وہن آ جائے گا. ٹھیک ہے، وہن پوچھا پھر صحابہ نے یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ تو فرمایا حب الدنیا کراہت الموت. ٹھیک ہے، دنیا کی محبت، ٹھیک ہے، موت سے کراہت. ٹھیک ہے، تو بیسک تو یہی وجہ ہے. ٹھیک ہے کہ ہمیں موت شہید ہونا پسند نہیں ہے، ہمیں دنیا میں اور دنیا میں بھی ہمارے مسئلے ہیں، لیکن اس دنیا میں رہنا پھر بھی ہمیں پسند ہے. ٹھیک ہے، خیر میں جو بات کر رہا تھا کہ اس کو ون بائی ون لے کے چلتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کس کو بلیم کریں یا کس سے پوچھیں یا ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، کدھر جا کر رونا روئیں. ٹھیک ہے، تو حکمرانوں کو تو چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے، سوال پتہ ہے کہاں بنتا ہے اس ایشو پہ؟ پہلا سوال بنتا ہے تحریکی جماعتوں سے، اسلامی جماعتیں، تحریکی جماعتیں جو پولیٹکس کے لیے جو ہے نا وہ ووٹ مانگنے جاتی ہیں لوگوں کے پاس. پہلا سوال میری نظر میں، اگر کسی کا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، پہلا سوال اگر کسی سے بنتا ہے تو تحریکی جماعتوں سے بنتا ہے، جو کتنے عرصے سے جو ہے معاشرے میں جو ہے وہ صلاحیت کی ہوئی ہے. اس ایشو کو انہوں نے لے کے کتنا پریشر ڈالا ہے اپنی حکومتوں پہ، اپنے حکمرانوں پہ، اور کتنے بائیک آؤٹس کروائے ہیں لوگوں سے، کتنی اویئرنیس کی ہے. تحریکی جو جماعتوں کا میں نام کیوں لے رہا ہوں نا کہ یہ پہلے میں نے حکمرانوں کو کیوں سائڈ پہ کرایا ہے، ان کی بات ہی نہیں کرنی، کہ ان کو تو بات کا پتہ ہی نہیں ہے نہ انہوں نے کبھی کلیم کیا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کسی قرآن سے سنا ہی نہیں ہم نے ایسا کہ ہم فلسطین پہ جو ہے ان کو بچانے کے لیے چلے جائیں گے، سنا ہی نہیں ہے نا. نہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اسلامی نظام لانا ہے اور اسلام کے لیے کھڑے ہونا ہے. اسلام اگر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مظلوموں کی مدد کے لیے جاؤ، ایک مسلمان کا کام ہے کہ کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے تو جا کے ظلم کو روکنا ہے. ٹھیک ہے، وہ قرآن آیت تو سنی ہوئی ہے نا کہ تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے، جہاں پہ جو ہے عورتیں ہیں اور بچے ہیں اور بوڑھے ہیں، تمہیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تم گھروں میں دبک کے بیٹھے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو تو حکمرانوں کو ہمارے تو یہ آیات پتہ ہی نہیں ہے، عام عوام کو بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو یہ کن کو پتہ ہے؟ جو دین سے منسلک ہیں، جو دین سے منسلک ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو تحریک چلا رہے ہیں، دین کے نام پہ تحریک چلا رہے ہیں، اقامت دین کا دعویٰ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یار کہ تخت پہ جو ہے وہ اللہ کا دین جو ہے وہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو ان سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کہاں ہیں. ٹھیک ہے، اور مطلب انہوں نے کمپین یہ نہیں ہوتی یار کہ وہ فلسطین میں کیا اسرائیل نے جب حملہ کیا ہے فلسطین پہ تو وہ کیا رک جاتا ہے؟ ایک دن حملہ کر کے رک گیا. 27 اکتوبر کو اس نے اگر حملہ کیا تو 28 کو وہ رک گیا تھا، 29 کو رک گیا تھا، 30 کو رک گیا تھا، اگلا پورا مہینہ نومبر وہ پیچھے چلا گیا. تو ہماری جماعتیں کیوں ایسے کرتی ہیں کہ ایک دن اسلام آباد میں چلے گئے جی، وہاں جا کے جلسہ کر دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے جی، ٹھیک ہے چلو جی کرو کر چلو جی. اور کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا حال ہے؟ اب آئیں گے، سنیں نا پہلے، اب آئیں گے جی 20 دن بعد، 1 مہینے بعد، 1 مہینے بعد آئیں گے. پھر بیچ میں جی الیکشن آ گئے ہیں، وہ اب الیکشن لڑنے زیادہ امپورٹنٹ چیز آ زیادہ گئی امپورٹنٹ ہے. ہے. تو آپ بریک پہ لے جائیں جی، اسرائیل تو بریک نہیں کر رہا، لیکن آپ ہم نے تو بریک کرنی ہے، ہم نے تو الیکشن لڑنا ہے. ٹھیک ہے، اور الیکشن کا بھی جس کا پتہ ہے کہ بھائی جتنا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بے وقوف ہے، ٹھیک ہے، یہ طریقے جماعتیں سمجھ رہی ہیں کہ اس سیکولر قسم کے معاشرے میں، ٹھیک ہے، اس سیکولر معاشرے میں جہاں مسلمان جو ہے وہ دین چاہ ہی نہیں رہی تخت پہ. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں اپنی اپنی جماعتوں کے. ٹھیک ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یار پتہ ایک مسلمان کو جو ہے تم پتہ ہونا چاہیے یار، اتنی فراست ہونی چاہیے، اتنا ویژن ہونا چاہیے. میرا خیال ہے پتہ ہے کس کو پتہ ہے تحریکی جماعتوں کو، ان کی بات کیوں لڑتے ہیں یار الیکشن، کیوں لڑتے ہیں الیکشن جا کے، اسی الیکشن میں کیوں گھستے ہیں جب کہ اگلے دن وہ کیا بھی رہے ہوتے ہیں، پہلے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار اس الیکشن میں دھاندلی ہوگی یا ہوئی ہے. اچھا وہ اس دن دھاندلی ہوگی، اگلے دن پھر دھاندلی ہوگی، دیکھا دھاندلی ہوگی. بھائی الیکشن کیوں لڑ رہے ہو؟ ایسا ہی ہے
تب تک نہیں اس میں تب تک تو بریک پہ رہو نا, ٹھیک ہے. تو الیکشن نہیں کنیکٹڈ ہے نا, یہ کرنٹ دور کی بات ہو رہی ہے. الیکشن میں لڑنے کے لیے گئے ہیں نا, مہینے 2 ضائع کر دیے اس میں. عوام کا بھی سارا دھیان ہر ٹائم میڈیا پہ کیا چل رہا تھا, الیکشن الیکشن الیکشن. تو وہ تو خبر ہی کہیں نہیں آ رہی, نہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے, اپنا الیکشن کے لیے لگے ہوئے ہیں, ساری کمپین ادھر ہو رہی ہے. یار بات یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر کیوں ٹائم ضائع کیا انہوں نے, کہ یار جس کا ان کو پتا تھا کہ رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلنا. تحریک جماعتوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اب اس کا کیا حال ہے؟ اب ہم کیا کریں؟ جس طرح آپ کے دل میں درد ہے, میرے دل میں درد ہے, دوسرا ایک اور سن لیں, اب ایک اور سنیں نا. یہ تو پہلے بھی ہو گئے, ٹھیک ہے, نمبر 1 تھے نا یہ. نمبر 2 علماء اکرام, ٹھیک ہے, علماء اکرام, ٹھیک ہے, تمام جو ہے نا فکر کے جتنے بھی علماء اکرام, ہمارے علماء جو اپنے فرقوں سے باہر نکلیں گے اس طرف آئیں گے نا. چھوڑ دے فرقوں کو, چھوڑ دے, میں ایک بات کر فرقوں کی بات ہم یار اپنے فرقوں سے ہی بولیں. چھوڑ دے اس چیز کو, اپنے فرقے میں رہ کے نا. کسی کے فرقے میں یہ تو نہیں ہے کہ یار فلسطین ظلم کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, تعلق ہی نہیں ہے یار. ٹھیک ہے, ظلم تو سارے پورے دین میں برابر ہے, سارے خطبے میں کہہ دیا اتنا بہت ہے. نہیں جمعے کے مجھے یہ بتائیں, جب یہ حملہ ہوا ہے, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, بات سن لیں, بات سن. جب یہ حملہ ہوا تھا اس سے اگلے ایک جمعہ 2 جمعے, ٹھیک ہے, بڑا ہلا ہوا جی, ہاں ٹھیک ہے. وہ اس کے بعد جمعہ ختم ہو رہا ہے جی, اس کے بعد احتجاج بھی ہو رہا ہے جی, ریکارڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. 2 جمعے کیوں ہے یار؟ چلیں اگر اتنا ہی کرنا ہے تو وہ بھی 2 جمعے کیوں ہے؟ ہر جمعے بھی تو ہو سکتا تھا, کنٹینیو تو بھی ہو مطلب سکتا اگر تھا. بہت کم بھی کرنا ہے یار, ایک تو اتنا بنتا ہی نہیں ہے, لیکن چلو جمعے ہی کر رہے ہو یار, تو 2 جمعے کے حملہ ختم ہو گیا تھا یار. اگر آپ مجھے بتائیں, آپ تحریکی جماعتوں کو بھی اور علماء کو بھی, میں کہتا ہوں چلو یار نہیں آرمی کو بھجوا سکتے آپ, یہی اگر تھوڑے سنیں نا, ان کو احساس ہو, نہیں یہ بات پوری پریشر بلڈ ہو سکتا ہے, بات پوری سنیں. یہ نہیں کر سکتے, یہ آرمی نہیں بھجوا سکتے, ٹھیک ہے, اتنا ان میں نہیں ہے زور, چلے مان لیا, ٹھیک ہے. کیا یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ بین بھی نہیں کروا سکتے گورنمنٹ سے؟ اتنی طاقت بھی نہیں ہے یار, اویئرنیس بھی نہیں دے سکتے لوگوں کو, اتنا اویئر بھی نہیں کر سکتے جمعے خطبے میں کہ یار یہ چیز فائدہ دے رہا ہے. علماء کی میں بات کر رہا ہوں ہر بندے نہیں, پہلے بات سنیں نا, نہیں اس طرح نہیں ہوتی نا. علماء جو ہے نا ان کے پاس کتنے لوگ آ رہے ہیں, کتنے لوگ ان سے منسلک ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت بڑی ان کے پاس جو ہے نا ریسورسز ہیں ان کے پاس, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کتنا اس کو پروجیکٹ کیا ہے یار, اس پورے عرصے میں تو اور خطبے میں اور کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے, اور کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے اس پورے عرصے میں. ہر وقت جو ہے نا وہ لوگوں کو بتانا چاہیے, لوگوں کے اندر اس چیز کو جگانا چاہیے کہ لوگوں کو تکلیف محسوس ہو. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ کوئی بائی ایکسیڈنٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے, یہ بائی پلان ہے. یہ کہیں سے بتایا گیا ہے اور کہیں سے یہ چیز نیچے آئی ہے. آپ کو وہ کانفرنس یاد تھی, وہ کس جگہ اکٹھے ہوئے تھے جی ہمارے علماء سارے بڑے؟ پاک چنا سینٹر میں اکٹھے ہوئے تھے یار, مجھے نہیں پتا, نہیں مجھے اس کا آئیڈیا نہیں. جب وہ ادھر اکٹھے ہوئے اور صاحب نے آ کے جو ہے نا اس کو کنڈیم کیا اور وہیں بھی کہانی کو ختم کر دیا, ٹھیک ہے. وہ جہاں وہ اوپر سے چیزیں آ چکی تھیں کہ انف از انف, کتنا بولنا ہے, کب بولنا ہے, بس دعا کرواؤ اور بس ختم. اور لوگوں کے جذبات جو ہے نا بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, دعائیں کرواؤ, یا اللہ غیبی مدد فرما, غیبی مدد فرما, غیبی مدد فرما. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ نہیں مدد کرتا اس قوم کی جو اپنی مدد نہیں کرتی, اٹھتی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے انسان نے اٹھنا, وہ انسان کا کام ہے صرف اٹھ جانا. احمد بھائی, اڑانا اللہ کا کام ہے. وہی والی بات جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے ہمارے قرآنوں کے اوپر بھی ایک طرح کنٹرول کیا ہوا ہے, اسرائیلیوں نے, یہودیوں نے, IMF کے تھرو کر لیں, ورلڈ بینک کے تھرو کر لیں, ڈفرینٹ مطلب ہر ڈفرینٹ طریقے سے جو ہمیں ہائی چیک کیا ہے فائنینشلی طور پہ, کہیں اکانومی کے کام ہمیں لاس کرے گے. تو اگر اس طرح ہم کر لیں کہ تحریکی جماعتیں ہو گئی, ہمارے علماء کرام ہو گئی, یہ بھی ہائی جیک ہیں, اس طرح بھی آپ بتائیں اوپر سے آرڈر آتی ہیں. تو جب سب بھی ہائی جیک ہیں تو پھر اس کا کیا پاسبل سولوشن کیا ہے پھر اس کا, جب سب بھی ہائی جیک ہیں یار؟ پاسبل سولوشن ہے نا, دیکھیں آپ کے پاس یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, جرنلسٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. بائیکاٹ کی بھی آپ نے بات کی کہ یار اس کا امپیکٹ آتا ہے کہ نہیں ہے, بائیکاٹ کا بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سیریز اسٹارٹ کیا تھا پروگرام, تو اسٹارٹ میں ضیاء نظم کی بات ہوئی تھی. ضیاء نظم کی بیک بون جو ہے وہ اکانومی ہے, ٹھیک ہے. آپ جب تک ان کی اکانومی کو ہٹ نہیں کریں گے, ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ یار یہ ہمارے پہ ریٹ لگا رہے ہیں, ہماری اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے, تو ہم یہ کس طرح اس چیز کو کنٹینیو کریں گے؟ بم گرانے کے لیے, کسی کو مارنے کے لیے پیسہ ضرورت ہے نا, پیسے کے تھرو یہ کر رہے ہیں. مطلب میجورٹی ہماری ایسی جس کو اسلام کے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اسلام ہے نہیں ہے, انسانیت سے تو لینا دینا ہے نا, انسانیت سے. ابھی پورا ویسٹ ہم چلا سکتے ہیں, پورا ویسٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, پورا. ہم ایک مفتوح قوم ہے,
ہاں کانکر ہوئے ہیں ہم. ٹھیک ہے, ہم نا مطلب کمپلیکس میں رہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو جو مفتول لوگ ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کو ایکسیپٹنس چاہیے ہوتی ہے, دیکھا دیکھی جو ہے نا. ابھی میں بات کر رہا ہوں نا, تو میرا آپ کو میں اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں. اب میں نے علماء کی بات کی ہے نا, اب میرے اندر ایک جو ہے نا وہ چیز لے رہی ہے یار, علماء کی میں بات تو کر رہا ہوں, کتنے لوگوں کو بھی پسند نہیں بری آئے لگے گی, کتنے لوگ کہیں گے یار دیکھو اس کو کتنا پتہ ہے, یہ کل کا لڑکا ہے, اس نے کیا پڑھا ہوا ہے کہ علماء پہ اٹھ کے بات کر رہا ہے. سب سے پہلے کہیں گے اس کی داڑھی نہیں ہے, نہیں اس کو چھوڑ دیں, مطلب وہ اپنی جگہ علماء, ہم کوئی علماء کے جو ہے نا وہ خلاف نہیں ہے, ظاہری بات ہے, علماء اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح ہے, علماء جو ہیں وہ میرے دین کے وارث ہیں, انبیاء کے وارث ہیں, مگر ہم ٹھیک نے ہے, آج کے دور میں پیشہ بنا دیا. لیکن وہ چھوڑ دے اس چیز کو. لیکن یہ چیز ہے کہ یہ کوئی ڈگری جو ہوتی ہے نا وہ تو اس کو ڈٹرمن نہیں کرتی نا. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, ایک عالم وہ ہوگا میرے بھائی کہ جس نے علم لیا کتاب کا, پھر اس پہ وہ بعمل کتنا ہے, ڈٹا کس طرح رہا اسے. ٹھیک ہے. تو اگر قرآن میں کچھ احکام موجود ہیں جو راکٹ سائنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرمایا ہے کہ یار آسان ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر کے جو ہے نا نازل کیا, کوئی ہے سمجھنے والا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے وہ آسان ہے, اگر وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علماء اس چیز کو نہیں, اس کو عمل میں نہیں لا رہے, ہم کیا کریں. جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے برائی کو دیکھو, ٹھیک ہے, تو برائی سے منع کرو. یار برائی صرف یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں تو نہیں ہیں جن کے پیچھے ہمارے, پھر بات کروں گا تو وہ ایک اور طرف نکل جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے ثواب کو مانا اور چھوٹی چھوٹی برائیوں سے رکھنا اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور ہم انہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, ہمارا بھی تو ایز اے انسان, ایز اے مسلمان ہمارا بھی تو کچھ رول ہے. اللہ کے نبی, آپ کے ادھر KFC نہیں ہے, KFC کے سامنے جا کے پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, کبھی کیے ایک ہم لوگوں نے کبھی آرگنائز, دیکھیں ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا, ایک چیز کا تو ہم عائد کر سکتے ہیں, بائیکاٹ کا. بائیکاٹ تو بعد میں آئے گا, بائیکاٹ تو اس کا ہے کہ ہم یار اس پہ بولنا نہیں چھوڑیں گے, بات کریں گے, ہر پلیٹ فارم پہ بات کریں گے, ہر جگہ بات کریں گے, اس ایشو کو انڈرسٹینڈ کریں گے, اور ہم اس پہ بولنا نہیں چھوڑیں گے, اور جہاں تک ہو سکے گا اس پیغام کو پہنچائیں گے لوگوں تک. اس چیز کو بولتے رہنا ہے, کم از کم اس چیز کو برا ہے تو اس کو برا کہتے رہنا ہے, اور کسی درجے میں تو آئے نا, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ پریشر جو ہے نا ڈیولپ کریں اپنے. دیکھیں حکومت میں تو پریشر ڈیولپ کرنا ہے, ہم نے ڈیولپ کرنا ہے اپنے علماء پر اور طریقی جماعتوں پر, اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے پریشر ڈیولپ کرنا ہے بھائی. ہمیں تو اتنی نہیں ہے, لیکن ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کام آپ کے پاس وہ ریسورسز ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. وہ جب کوئی بل پاس کروانا ہوتا ہے نا علماء نے اپنی مرضی کا, تو وہ بل پاس ہوتا ہے پارلیمنٹ سے, آپ کو نظر آتا ہے بل پاس ہوتا ہوا, ٹھیک ہے, طاقت ہے ان کے پاس. تاجران کو آپ نہ سمجھیں ایسا ویسا, ٹھیک ہے. ایک دن اگر تاجر برادری یاد کر لینا پورا پاکستان بند کر دیں گے, وہ کر کے دکھاتے ہیں, تو وہ کر کے دکھاتے ہیں. میں نے ریسنٹ پوڈ کاسٹ میں تاجر برادری سے ایک نمائندے کو بلایا تھا, مگر ان کا جو ان کا بیان یہ ڈفرینٹ تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی نہیں سنی جاتی, ہماری کوئی مطلب ویلیو ہمیں یار, ابھی ہم اور بات کر رہے ہیں, وہ ہم نکل آئے, ٹھیک ہے. ہم نے جو جہاں مجھے لگتا تھا نا کہ یار زیادہ کوششیں, مطلب جہاں زیادہ ہے وہ علماء تھے اور طریقی جماعتیں, کیونکہ وہ دین کو سمجھتے ہیں, اس لیے اس کو بولا ہے. تاجروں میں اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں, لیکن تاجروں تک یہ چیز ان کو سمجھانی کہ اگر آپ اس طرف آ جائیں گے تو پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں, آپ پریشر کریٹ کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تاجروں تک یہ چیز جو ہے نا پہنچا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ بڑے جو ہے نا ہوتے ہیں, چنکس ہوتے ہیں سوسائٹی کے, ٹھیک ہے. اگر ان کو آپ کنٹرول کریں, ٹھیک ہے, جس طرح جو ہے آپ نے کسی کو بائیکاٹ جو ہے نا کسی پروڈکٹ کا, اس کا جو الٹرنیٹیو ہے اس کو آپ بوسٹ کروا سکتے ہیں. اس کو بوسٹ کروا کر, ٹھیک ہے, اس کو بوسٹ کروا کر آپ اس سے یہ چیز لے سکتے ہیں کہ یار تمہارا جب پروفٹ ہوگا تو اس کو تم نے اس جگہ فلاں جگہ لگانا ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ احمد صاحب دیکھیں, اس کی وجہ سے بائیکاٹ جو بھی جنریٹ ہو رہا ہے, آپ کی لوکل انڈسٹری کو بھی بوم مل سکتا ہے. تاجر برادری کے لیے جو ہے نا ایک بہت اچھی اپورچونیٹی کریٹ ہوگی. سیم پروڈکٹس آپ ڈیولپ کر کے ان کو دے سکتے ہیں. مطلب آپ فرینچائزنگ کے ماڈل کو ہی اگر آپ لے لیں, فرینچائزنگ کا ماڈل جو ہے وہ اس پہ چل رہا ہوتا ہے رائلٹی پہ, ٹھیک ہے. آپ رائلٹی اسٹاپ کر دیں, چیز تو آپ کے پاس آ گئی ہے نا, اس کو ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے نا, میں آپ پلیٹ فارم سے ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں نا. ایک اور جو چیز ہے ہمارے اندر وہ بہت زیادہ جو ڈیولپ ہو گئی ہے نا, وہ یہ ہے کہ یار ہم منافق ہیں,
ہم تو بس گئے گزرے ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے اپنے آپ کو ایک وہ دے دیا ہے رستہ، اور یہ اس کے ہم ایزی ہو جاتے ہیں. یار میں نے تو اپنے آپ کو منافق کہہ دیا ہے، بس میری جان چھوٹ گئی، ختم ہو گیا. دس از ناٹ دا وے. ٹھیک ہے، آپ بھائی منافق فیل کر رہے ہو تو تم نے مسلمان بننا ہے یا نہیں بننا، اور مرنا ہے مسلمان مرنا ہے یا منافق ہی مرنا ہے. منافق کو اندر سے نکالنا ہے یا اس کو پالتے رہنا ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، اس کو کھلانا پلانا ہے. اور اپنی پوری زندگی جب تک مجھے موت نہیں آئے گی، کیا میں یہی کہتا رہوں یار میں منافق ہوں، میں منافق ہوں، میں منافق ہوں، منافق ہوں، منافق ہوں کرتے کرتے مر جاؤں گا. میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں. وہی جو گنہگار تو چلو انسان رہتا ہی ہے، منافق بہت بڑی بات ہے یار. منافق اور گنہگار میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک مسلمان گنہگار ہی ہوگا یار، گناہ تو اس سے ہوتے رہیں گے. منافق ہے سم تھنگ ایلس یار. منافق اپنے آپ کہنا وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہے، وہ کافروں سے نیچے ہے وہ، اور اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں میں منافق ہوں، اور منافق کہے گا بس ختم. یہ دیکھنا چاہیے کیا میں منافق تو نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ نہیں بس میں تو ہوں ہی منافق. یہ انفیریئر سائیکالوجی ہے، اور اللہ نے انسان کو اس سائیکالوجی کے لیے پیدا نہیں کیا، سپیریئر سائیکالوجی میں پیدا کیا ہے ایک مسلمان کو. اور وہی انسان کو، وہی مسلمان کو رہنا چاہیے. اور بھائی کہیں غلطی ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو امپروو کرو، ٹھیک کرو نا، اس غلطی کو ریکٹیفائی کرو. ویلکم بیک. تو اب ہمارے ساتھ فریم میں موجود ہیں ٹیم مسلم کے ایک اور ممبر راجہ ماجد محمود صاحب. راجہ ماجد کا میں انٹروڈکشن آپ کو تھوڑا دیتا چلوں، کیونکہ یہ اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ آئے ہیں. اس سے پہلے پچھلے ایپیسوڈ میں تو ویس بھائی تھے. یہ بھی ٹیم مسلم کے ممبر بھی ہیں، اس کے علاوہ بزنس مین بھی ہیں، اور ایک اچھے تاجر بھی ہیں. تو بائک آؤٹ کے حوالے سے جو ہے ہمیں ایک اچھا ڈسکشن ان کے ساتھ ہماری ہو سکتی ہے. تو آئیے ماجد بھائی سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ماجد بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر. سنائیں کاروبار وغیرہ کیسا چل رہا ہے؟ زبردست، شکر اللہ کا. پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ نہیں آئے تھے، چلیں خیر ہے اس ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ. تو ماجد بھی تھوڑا بیک آؤٹ کے حوالے سے جو نا آپ کے ساتھ ڈسکشن بڑی اچھی ہو جائے گی. تھوڑا سا آپ جو ہے بتائیں بیک آؤٹ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل میں بائک آؤٹ جو ہے نا وہ میرے نزدیک دو قسم کے. ایک تو انڈیویجولی ہے جو آپ بھی کر رہے ہوں گے، ہم بھی کر رہے ہیں. فرق اس سے بھی پڑتا ہے. مطلب آپ نے KFC کھانا چھوڑ دیا، میں نے بھی چھوڑ دیا، میکڈونلڈس پہ جانا چھوڑ دیا. لیکن ہم لوگ نا ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو سیکولر ہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں نا، ابھی بھی آپ اپنے ایریا کی برانچ میں بھی جائیں گے نا تو رش ہوگا، آپ کو نظر آئے گا. ہاں بالکل نظر آئے گا. ایک تو ہم لوگ اس کے لیے نا کوئی پریکٹیکل اسٹیپ لینا چاہیے کہ لوگوں کو اویئر کریں. اس کے لیے آپ کے پاس ہونے چاہیے فیکٹس اینڈ فگرس. ٹھیک ہے، کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ یار یہ بند ہوگی برانچ کی تو یہ انمپلائمنٹ بڑھ جائے گی. سو واٹ یار، بڑھ جائے، لیکن ہمارے پیسے سے کوئی ایسی گولی نہ خریدی جائے کہ جس سے کوئی فلسطینی بچائے بچی مار جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک بائک آؤٹ ہوتا ہے جو آپ کا نا ملکی لیول پہ ہوتا ہے. اب ہوگا کیا؟ اب انڈیویجول بائک آؤٹ آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. فرق اس سے پڑے گا، یہ میں بار بار آپ کو تب کہہ رہا ہوں کہ پڑتا ضرور ہے. پہلی بات ہے سیلز کام ہوں گی، فرق تو پڑے گا، لیکن اس سے اتنا افیکٹو کام نہیں ہوتا ہے جتنا افیکٹو ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی پوری کنٹری پہ ایک چیز بین کر دیتے ہیں، وہ باہر سے آ ہی نہیں سکتی، اس کی فرنچائز یہاں چل ہی نہیں سکتی. اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ کھانا بھی چاہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور جن کو ایک چیز کلیئر نہیں ہے، وہ کھا ہی نہیں سکیں گے. جب وہ اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لوگ عمرے پہ جاتے ہیں نا، اچھا وہاں نا البیک بہت زیادہ چلتا ہے، ایسا ہی ہے، مسلمانوں کا برانڈ ہے سب کچھ. لیکن آپ جائیں، آپ دیکھیں مسلم کنٹری ہے، ٹھیک ہے، لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، KFC پہ رش ہوگا، میکڈونلڈس پہ رش ہوگا. اب ایک چیز وہاں اویلیبل ہی نہ ہو، ختم. ٹھیک ہے، ان کو جو ڈینٹ پڑنا ہے نا وہ اس چیز سے پڑنا ہے. تو میں بھی آپ نہیں سمجھتے کوئی اس میں تھوڑا اویئرنیس کا بھی کوئی چیز آ سکتی ہے کہ اویئرنیس نہ ہو اتنی. میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے انجمن تاجران ہے ایک، صحیح، ہاں میں اس کا ممبر ہوں، اس کا میں وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں نوبات کا. میں یہ چاہتا ہوں، میں نے یہ بات اٹھائی ہوئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یار دکاندار نا فی الحال دیکھیں ملکی لیول پہ جو ہے نا اس کا میں آپ کو سلوشن بتاتا ہوں. فی الحال اپنے ایریے کے لیول پہ نا دکاندار وہ چیز لانا چھوڑ دیں. ہم لوگوں نے بہت ساری شرائط رکھی ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ انجمن تاجران کے ممبر نہیں رہیں گے، یہ کام نہیں کیا نہیں رہیں گے. اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یار خیر ہے، سو واٹ، ہم نہیں رہیں گے انجمن تاجران کے ممبر. لیکن یار 90% پلس لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم انجمن تاجران کے ممبر رہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم آپ کو مسئلہ بنتا ہے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. آپ اگر یہ شرط رکھ دیتے ہیں دکانداروں پہ کہ یار آپ نے یہ چیزیں نہیں لانی، آپ نے بیک آؤٹ کرنا ہے، جب لائیں گے نہیں تو ہم کو کہاں سے ملیں گی. آج کی سٹوری یہ ہے کہ میں آدھا پونا گھنٹہ گورنمنٹ ڈھونڈتا رہا ہوں، مجھے نہیں ملی. میں جس دکان پہ گیا ہوں پیپسی پڑی ہوئی تھی، کوکا کولا پڑی تھی، بلکہ ایک ہمارا دکاندار بھائی ہے وہ سگریٹ نہیں رکھتا نا شاپ پہ،
تو اس سے میں نے کہا یار آپ نے سگریٹ کیوں نہیں رکھے ہوئے؟ کہتے ہیں یار سگریٹ کا جو کاروبار ہے نا، بیچنا خریدنا حرام ہے. اچھا. میں نے کہا یار وہ حرام ہے، یہ پیپسی حلال ہے، یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، لوگوں کو فرنچائز ماڈل کی سمجھ نہیں آ رہی یار، یہ ماڈل کیسا ہے، اس کو مطلب اس کا بینیفٹ جاتا کہاں ہے. ایسا ہی ہے. ایک تو یہ کام ہو سکتا ہے اور یہ فل فور ہو بھی جائے گا. ٹھیک ہے، اگر اس کو آپ کو لگتا ہے تاجر کریں گے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں آپ شرط رکھیں نا کہ یار آپ اگر نہیں کرتے تو ہم آپ کی رکنیت کینسل کر دیں گے. آپ بڑے تو صحیح نا. تاجر میکسیمم پتہ کیا اعتراض کرتا ہے، یار ڈیمانڈ بہت ہے. ٹھیک ہے، تو یار آپ اگر میرے حساب میں سخت بات کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈیمانڈ بہت ہے اور اس سے میرے کاروبار کو مطلب افیکٹ ہوگا، تو پھر آپ کوئی آرام کام کا بزنس شروع کر دیں یار. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، میرے سامنے یہ حلال نہیں ہے. یہ بزنس سسٹم میں اپنا آپ کو پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، حلال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ جس بزنس سے، جس کی کمائی سے آپ کا مسلمان مر رہا ہے، وہ کیسے حلال ہو سکتے ہیں؟ اور مطلب کچھ تو ہے نا، کچھ تو چھپا ہوا کام ہے نا، کچھ اوپن ہے. میکڈونلڈ اوپن ہوا ساروں کے سامنے ہے، وہاں بھی لوگ باز آ گئے نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کو چیز ہی نہ پرووائڈ کرو یار. ٹھیک ہے، آپ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کس لیے آپ نے ساتھ ٹیگ لگایا ہوا ہے یار اسلامک کا؟ بند کر دو، بین کر دو. اب دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں، پوری کنٹری میں کس طرح ہو سکتی ہے؟ جس طرح انجمن تاجران آپ کے ایریے کی ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی ہیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ریجنل ہوتی ہے، پروونس پہ جاتی ہے، پروونس پہ جاتی ہے اور پھر پورے ملک پہ جاتی ہے. اور ہمارے ملک کے جو انجمن تاجران کے صدر ہیں نا، وہ ایک طریقے جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس چیز کو مطلب اچھے طریقے سے زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، کہ یار یہ چیز غلط ہو رہی ہے. اب اگر وہ ہے نا، وہ ان کی سے کہاں ہے؟ ان کی سے ہے گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ وہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لوگ کیا تاجروں کو کال دے کے پریشر بلڈ اپ نہیں کر سکتے آپ کے خیال میں حکومت پہ کہ یار یہ بند کرو فرنچائزز. ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ یہ دیکھنا کہ یار اس بندے کا اتنا نقصان ہے، اس کی اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس کا یہ ہوا، اس کا وہ، یار تو یہ تو پھر ساری زندگی نہیں بند ہوگا. آپ جو مرضی کر لیں، پریشرائز کرتے ہیں، کم از کم تاجر خود سے ایک بائیکاٹ کر دیں نا، خود سے کر دیں، خود سے ایک نوٹیفیکیشن یا نکال دیں کہ بھئی اب آج کوئی تاجر کی آگے بات ہے بس، یا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اظہار کر دے یار کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ہم اس کے کسی مصیبت کے وقت میں ساتھ اس کے کھڑے نہیں ہوں گے. ڈیٹس اٹ. یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، اور یہ ہو سکتی ہے آرام سے. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر پورے ملک میں بائیکاٹ ہو جاتے ہیں، صرف پاکستان میں آپ روز کی سیلز اٹھائیں. میرے سے اچھا آپ کو مطلب نیکسٹ انشاءاللہ سیشن میں اویس بھی ایکسپلین کر دیں گے وہ اس فیلڈ میں کہ یار ان کو صرف ایک دن کا جو ہے نا وہ نقصان کتنا ہوتا ہے صرف ایک کنٹری میں اگر یہ بین ہو جائیں تو میرے حساب سے تو یہ بیسٹ سولوشن ہے. کیا کہتے ہیں ابھی آپ؟ بہت بہترین جو ہے نا ماجد بھائی نے آپشن دیا، تو اگر یہ ان کو آگے پلیٹ فارم پہ لے کے جانا چاہیے، اور آئی ہوپ کہ جو ہے وہ آگے تاجر جو ہے اس چیز کو سمجھیں گے انشاءاللہ. اچھا یار آپ کے پلیٹ فارم سے میں ایک بات جو ہے نا اس پوڈ کاسٹ کے دیکھنے والے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یار اس کو نا اپنے اندر نا اس کو اپنے اندر جذب کریں. ٹھیک ہے، کہ یار میری بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اللہ نہ کرے یہ کام ہو رہا ہو تو یار کیا آپ ایک چیز کا بھی بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ہو جائے گا اگر یار ہم لوگوں نے KFC نہ کھایا تو کیا ہو جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں یار ساری چیزیں ہی ان کی ہیں. یہ میں نے بہت زیادہ باتیں سنی ہیں. میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں، میرے دوست بھی ہیں ایون کے، ہم لوگوں کی زندگیاں اسی روٹین میں چل رہی ہیں ان کی پروڈکٹس نہ یوز کر کے بھی. پاکستانی برانڈس بہت اچھے برانڈس ہیں بیچ میں جن کو دبایا گیا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اب میں تاجران کو بیچ میں اس وجہ سے لایا ہوں کہ بہت سارے مارٹس ایسے ہیں جو پاکستانی برانڈس بیچ رہی نہیں ہیں. عوام میرے سمیت ان کے پاس جاتی ہے، ان سے کہتی ہے یار یہ فلاں چیز آپ کے پاس ہے نہیں ہے، جس طرح بھی آپ نے شروع میں بتائی ایگزامپل دی نہیں ہے. آپ کو یا پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد، جب یہ نیا بائیکاٹ شروع ہوا ہے نا، اصل میں یہ بھی ایشو نا، یہ اس ایشو کو میں کہتا ہوں کہ روز کیا مطلب ہر منٹ ڈسکس کرنا چاہیے اس ایشو کو. بالکل اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ. یہ بیٹھ گیا ہے. جب سٹارٹ میں جب یہ شروع ہوا تھا نا بائیکاٹ والا، آپ دیکھیں کہ آپ مارٹس پہ جائیں گے نا، آپ کو ان کی جتنی پروڈکٹس ہیں اس میں ڈسکاؤنٹ ملے گا. انہوں نے اتنے بڑے بڑے وہ پوسٹرز لگائے ہوئے تھے یار اس پہ اتنا ڈسکاؤنٹ ہے، اس پہ اتنا ڈسکاؤنٹ ہے، اس پہ اتنا. KFC والے ہمارے ایریے میں ٹھیک ہے کتنی پبلسٹی کرتے تھے اس سے پہلے، اب ان کی آپ نے پبلسٹی چیک کی ہے، ان کی آپ نے ڈیوز چیک کی ہیں. مطلب یہ یار وہ یہ آپ کو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہم لوگوں کی پتہ نہیں غیرت کدھر مر گئی ہے. وہ شو کروانا چاہ رہے ہیں کہ یار خیر ہے آپ لوگوں کے بچے مرتے ہیں، مر جائیں، ہم آپ کو چیز سستی دیں گے، آپ لوگوں نے لے لینی ہے. ایسا ہی ہے.
یہ تھوڑا سا عوام کو بھی نا اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی چاہیے. ہر چیز کا الٹرنیٹ ہے, ہر چیز کا. لسٹ پہلے آئی آپ نے دیکھی بھی ہوں گی سب, اس کے علاوہ بھی ہر چیز کا الٹرنیٹ ہے اور اچھا الٹرنیٹ ہے. ٹھیک ہے, بات خالی یہ ہے کہ بندے میں وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ درد ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے کہ یار ایکچولی ہو رہا کیا ہے. اور یہ کو میں آپ کو بتاؤں کہ دور کی بات نہیں ہے, یہ پہنچ جائے گا یہاں. پہنچا بھی ہوا ہے, آپ کے گھروں تک یہ چیز پہنچے گی. جب آگ لگتی ہے تو گھر تک تو آتی ہے. یہ آپ کے گھروں تک چیز پہنچے گی. ٹھیک ہے, خالی ایک فلسطین نہیں ہے یار. ٹھیک ہے, کشمیر ہے. ٹھیک ہے, وہ چائنا میں ہو رہا ہے مسلمانوں ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, اس پہ تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے. چائنا میں ہو رہا ہے, کہاں نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں پہنچے گی. اور وہ چیز صرف بندہ ریئلائز کرے یار. ٹھیک ہے, صرف ایک منٹ کے لیے نا بندہ ریئلائز کرے کہ یار یہ کام اگر میری بیوی, میری ماں, میری بہن, میری بیٹی کے ساتھ ہو تو کیا یار میں کسی کا برگر کھاؤں گا, پیپسی پیوں گا. ٹھیک ہے, میں ان کے پروڈکٹس یوز کروں گا. میں تھوڑی سمجھنے کی مسئلہ یہ نا, یہ ریئلائزیشن کیسے ہوگی آپ کو, مجھے احمد بھائی کو ہوگی, کچھ اور لوگوں کو ہوگی جو ہمارے سوچ رکھتے ہیں, ریئلائزیشن نہیں ہو پاتا. آگے میں آپ کو بتا چکا ہوں 2 طریقے. ایک طریقہ تو یہ ہے یار میرے بھائی جن کے دل میں درد ہے. ٹھیک ہے, اسلام جو ہے نا, اسلام جس کے اندر اترتا ہے نا, تھوڑا اترے زیادہ اترے, جب اترنا شروع کرتا ہے نا اس کا دل نرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو کفار ہوتے ہیں نا, کفر کیا ہے بیسیکلی, انکار ہے نا. انکار ہے بالکل. جب آپ کے اندر انکار آتا ہے نا, آپ کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو تو نرم ہے وہ تو یہ بات سمجھ لیں گے. جن کا دل سخت ہے پھر ان کے ساتھ سختی سے کام کرنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے, پیار والا کام چھوڑنا پڑے گا کہ یار ہم لوگوں نے وہ ایک مسجد بھی بنا دی ہے اور بار بھی بنا دی ہے, تو جس کا دل ہے وہ مسجد میں چلا جائے, جس کا دل ہے بار میں چلا جائے. یہ مسلم سوسائٹی میں یہ کام نہیں ہوتا. مسلم سوسائٹی میں آپ امپلیمنٹیشن کروا دیتے ہیں بھائی جان, آپ کو روکنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ روکیں نا, آپ اوپر سے روکیں, آپ بین کر دیں. ٹھیک ہے, جس نے کھانا بھی ہو, جس کا دل بھی ہوگا وہ بھی نہیں کھا سکے گا. بالکل. ہم لوگ جب KFC واک اینڈ میں نہیں تھا, تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے نا ہوئے, اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے, اوکیجنلی کہیں آؤٹ آف دا اسٹیشن گئے ہوں تو کھا لیا. اس طرح کھاتے جیسے آپ ہی کھا رہے ہیں. نہیں, ٹھیک ہے, تو کیا اس میں زندہ نہیں تھے؟ بالکل زندہ. ٹھیک ہے, اور اس کے الٹرنیٹ موجود ہے یار, بہت سارے برانڈز ہیں پاکستانی, ایسے ہی ہے, اور برے نہیں ہیں, اچھے برانڈز ہیں. بالکل ہے. اگر لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی, ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو ریلائز کروانا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کو اویئرنیس موومنٹس بھی چلانی پڑیں گی, لیکن بھائی سال ڈنڈے والا کام بھی کرنا پڑے گا. اس طرح ہوگا نہیں. بالکل ایسے یہ ماجد بھائی نے کہا نا, ایک تاجر کمیونٹی ہوگی, علماء کی کمیونٹی ہوگی, پھر جو تحریکی جماعتیں ہیں ان کی کمیونٹی ہوگی, ان کے علاوہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں کسی بھی پارٹی کے. ٹھیک ہے, ہاں, جو مطلب انفلوئنس رکھتے ہیں اپنا کسی بھی خاص علاقے میں نا, یار مسلمان مر رہے ہیں, سبھی کے جو ہیں سبھی کو درد ہونا چاہیے. اپنے اندر بیٹھ کے سب کوڑ بھی رہے ہوتے ہیں, سب تک ہمیں ریچ آؤٹ کرنا چاہیے, سب تک یہ چیز یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ ہر بندہ اپنے انفلوئنس میں یہ اگر اویئرنیس دے دے اور یہ پیغام آگے پہنچا دے, اور اس میں جو ہے نا وہاں یہ باقاعدہ کمپین چل رہی ہو اور لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ کون سی پروڈکٹ ہے, اس کا الٹرنیٹ کیا ہے, اور اگر تاجر وہاں پہ وہ چیز اویلیبل کر دیں تو میرا خیال ہے کہ کافی سارے لوگ ہیں اتنا جو ہے نا وہ کمپرومائز کر دیں گے. اتنی لوگوں میں چیز ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. اور ایک سب سے بڑا اعتراض ہو سکتا ہے آپ پہ, اگر آپ کا پوڈ کاسٹ سوشل میڈیا پہ چلے گا نا تو لوگ آپ سے کہیں گے کہ یار وہ بائیکاٹ کروا رہے ہو, یہ بھی یہودیوں کا ہے, یہ بھی یہودیوں کا ہے, فیس بک بھی یہودیوں کی ہے, واٹس ایپ بھی یہودیوں کا ہے, جس فون پہ ریکارڈ ہو رہی ہے, جس کیمرے پہ, یہودی ہونا از ناٹ دا پرابلم. یہ آپ سمجھے. ٹھیک ہے, بہت سارے یہودی ایسے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے مین اسٹریم میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا, جو خلاف ہے اس چیز, بالکل خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب سارے یہودی وہ برے نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں سارے یہودی جو ہے نا وہ اس ایشو پہ بات کر رہا ہوں کہ یار یہ سارے یہودی جناب یہ چاہ رہے ہیں وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, اس طرح نہیں ہے یار. ایٹ لیسٹ جو میں کہتا ہوں ان کا بائیکاٹ آپ لوگ کریں جو کمپنیز اوپنلی یہ کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, میکڈونلڈس والوں نے جب یہ کام کیا ان کو آگے سے فیس کرنی پڑی اپوزیشن. ٹھیک ہے, تو اب ان کا نیکسٹ پوسٹر اٹھا کے دیکھیں, سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے, انہوں نے وہ برگر کو جناب جو ہے نا وہ بلڈ کا رنگ دے کے نا سارا, اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, آئی ایم لونگ اٹ, دوبارہ. اچھا جی, آپ دیکھیں وہ پورٹرے کیا کر رہے ہیں. اور یہ چیز سمجھیں کہ ہم لوگ اتنے بغیرت ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ یار وہ ہمارے بچوں کو ماریں اور اس پہ دیدہ دلیری دکھائیں. ٹھیک ہے, اور کہیں یار آؤ اپنے پیسے لگاؤ اور ان پیسوں کی جناب وہ بلٹس لو تاکہ ہم لوگ ان کو ماریں, بمز لو. اب یہاں بھی اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ لے کے جاتے ہیں کلوزنگ کی طرف, وائنڈ اپ کرتے ہیں. ایک تو یہ ریکویسٹ ہے جو بندہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے کہ اپنے لیول پہ اس کا بائیکاٹ لازمی کریں, اور یہ چیز ڈسکس کریں اپنے بچوں کے ساتھ.
ٹھیک ہے، ان کو اویئر کریں کہ یار یہ چیز ہم آپ کو کیوں نہیں لے کے دے رہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اور ان کو سچ بتائیں کہ یار یہ ریزن ہے. ٹھیک ہے، ان کو ویڈیوز نکال کے دکھائیں کہ یار وہ بچوں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں بتائیں، ان کو پتہ ہو ان کے اندر کا مسلمان جو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ گروم کرے. بالکل ٹھیک ہے، وہ گروم کرے تاکہ وہ بڑے ہوں نا تو ان کو پتہ ہو یار یہ کاز ہے. اس وجہ سے لوگ کاز بھی بھول گئے نا کہ ہوا کیا ہے کیا نہیں ہوا، یہ بھی نہیں پتہ. ایسے ہی ہے. دوسرا میری ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے، انجمن تاجران سے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے نا وہ ایک بازار میں موومنٹ چلائیں. ٹھیک ہے، پہلے لوکلی، ٹھیک ہے، اور پھر اپنی جو ان کے ہمارے جو صدور ہیں، ٹھیک ہے، وہ ریجنل، پروونشل اینڈ دین نیشنل لیول پہ، کہ یار اس چیز کو انشور کریں کہ اب تو میں یہی ورڈ استعمال کروں گا کہ بائی ہوک یا بائی کروک، ٹھیک ہے، اس چیز کو بند کریں. ٹھیک ہے، اور جہاں تک ضروری ہو حکومت پہ پریشر بھی ڈالیں کہ یہ باہر سے ہی ایک چیز نہ آئے. ٹھیک ہے، اسے کلوز ہونا چاہیے. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یار نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا اس بات پہ توکل ہونا چاہیے کہ رزق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. بے شک. ٹھیک ہے، آپ کے اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے کچن میں آگ بھی لگ سکتی ہے، ایک دن میں آپ کا کاروبار گر بھی سکتا ہے، زلزلہ بھی آ سکتا ہے، زمین بوس بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی جہاں سے اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے نا، اللہ آپ کے لیے، اگر آپ اللہ کے کاز کے لیے ایک چیز چھوڑیں گے تو یہ میرا پرومس ہے، اللہ کا تو ہے ہی ہے، میں بھی ان سے پرومس کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس سے اچھی چیز دے گا. بالکل ایسے ہی ہماری اس سے اچھی چیز دے گا اور اس سے بہتر رکھے گا. بالکل ماجد بھائی، بائک آؤٹ کے حوالے سے جو آپ نے بالکل جو ڈسکشن اتنی خوبصورت انداز میں بتا دی ہے نا، میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اور کوئی اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے یا اس کو مزید ایکسپلین کیا جائے. کیوں احمد بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ بائک آؤٹ کے حساب سے تو کر دیا. میں صرف لاسٹ میں جو ہے نا ایک چیز کہنا چاہ رہا تھا، یہ تو ابھی کے لیے کہہ دیا نا. میں ایک آیت پڑھتا ہوں، یہ سورہ ممتحنہ کی 5 نمبر آیت ہے. یہ ابھی ریسنٹلی میری نظر سے جو ہے نا یہ اس طریقے سے گزری ہے. اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے. اس پہ غور کریں. اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ کافروں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا. اس کی کیا صورت ہے؟ کافروں کے لیے ہم کیسے فتنہ ہو جائیں گے؟ آپس میں جو مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے. ایک اس کی جو صورت ہے نا وہ تو یہی ہے کہ آپس میں ہم لڑیں. ایک یہ صورت ہے کہ وہ ہم پر غالب ہیں اور ہم کیا ہیں؟ مغلوب ہیں. غالب جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی مغلوب سے امپریس نہیں ہوتا اور مغلوب کے دین پہ نہیں آتا. پہلے بھی کیا ہوتا تھا، لوگ بادشاہ کے دین پہ آ جاتے تھے. ٹھیک ہے، اور جب انسان مغلوب ہوتا ہے نا، اس کی ایک انفیریئر سائیکالوجی ہوتی ہے جو اس کے اندر ایک بلڈ ہوتی ہے. اس کو ہر ٹائم نا ایک ایکسیپٹنس چاہیے ہوتی ہے. وہ اس میں دلیری نہیں ہوتی. وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے جو ہے نا بس ایکسیپٹ کر لیں. وہ اسی طرح کھاتے میں لگ رہا تھا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ہمارے ادھر جو ہم بڑے ہوتے ہیں تو یہ کہ ہم لوگ کیوں ڈریم کرتے ہیں CSS وغیرہ کی اور جو ہے نا پاور لینے کی. وہ دنیاوی طور پہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے اس کا جو ہے نا بہت اتھارٹی ہے. وہ پاور انسان ہم انفیریئر سائیکالوجی میں ہے تو ہم پاور بھی اس لیے نہیں لینا چاہ رہے ہوتے یار ایک طاقتور سے ٹکر لیں گے، اس لیے نہیں، اپنی اس کے لیے بھی دوسرا طاقت لینی ہے تاکہ اپنے سے نیچے والے کو دبا کے رکھے. بالکل بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، اگر تو طاقت بھی اس لیے نہیں لے رہے یار اپنے اوپر والے کے جو ہے نا وہ اس سے مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے، ایک مطلب نا یہ اللہ نے بڑے ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ اتنا ضروری ہے کہ جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی تو یہ نہ ہو کہ کہیں ہماری وجہ سے اللہ آخر میں یہ سوال ہو جائے کہ تم نے تو اپنے ٹائم پہ کچھ کیا ہی نہیں ہے اور وہ غیر مسلم تک کیا دین تم پہنچاؤ گے. غیر مسلم کو بتاؤ، غیر مسلم کہے گا تمہاری مان لیتے ہیں جی تمہاری کتاب حق ہے، 2 ارب تم لوگ ہو تو ذلیل و خوار بھی تم ہی ہو. تو ہم کیسے مانیں کہ یہ جو تمہارے پاس کتاب ہے یہ حق ہے یا تم سچے ہو؟ تم سچے ہو، وہ نہیں مانیں گے کبھی بھی. ٹھیک ہے، اس کے اگینسٹ ایک اور آیت جو ہے اللہ نے کیا فرمایا، وہ اس سینیریو سے میں اب ریلیٹ کرنے یہ سولوشن. صحیح. ٹھیک ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اپنی جتنی استطاعت ہے اتنی طاقت اکٹھی کر کے رکھو ان کے لیے.